کلام شعر سمجھتا ہوں، مطلب اور دیکھیے گا اس آقا صاحب سے گزارش ہے. جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہے، جس کی روشنی سورج سے زیادہ دیا وہ ہم کو عابد نے دیا ہے، دیا وہ ہم کو عابد نے دیا ہے. مفتی کی بات کہہ رہی عطا ہے ان کی جو ہے پاس اپنے، عطا ہے ان کی جو ہے پاس اپنے. سراج حیدر ہے کیا مرتضیٰ محمد وآل محمد. یہ تھے میزبان محفل جناب مرتضیٰ ذہنی صاحب جو بارگاہ سید سجاد میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. یہ بس ولائے شاہ کی معجز نمائی ہے، یہ بس ولائے شاہ کی معجز نمائی ہے، اور میں ماتمی ہوں موت کہاں مجھ کو آئی ہے. یہ بس ولائے شاہ کی معجز نمائی ہے، میں ماتمی ہوں موت کہاں مجھ کو آئی ہے. اور جائے فشار ہوگی کسی کے لیے لہت، جائے فشار ہوگی کسی کے لیے لہت، میرے لیے حسین نے جنت بنائی ہے. اس کے ساتھ میں ملتمس ہوں معروف شاعر اور معروف منقبت خواہ و نوا خواہ جناب اسد آغا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بر محمد و آل محمد سلام علیکم. مولوی اکرام مولا سید سجاد کی شان میں مسدس کی چند بار پیش کروں گا. ایک دفعہ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد. وقار سجدہ معبود سید سجاد، وقار سجدہ معبود سید سجاد، ہر ایک سجدے کا مسجود سید سجاد، خدا کی حمد کا محمود سید سجاد، ہے لا الہ کا مقصود سید سجاد، عبادت اس کی گلی میں قیام کرتی ہے، نماز سجدے میں اس کو سلام کرتی ہے.
اعتماد ہے یہ، عبودیت میں عبادت کی زین ہے سجاد، قسم خدا کی مکمل حسین ہے سجاد، قسم خدا کی مکمل حسین ہے سجاد، تمام سجدہ گزاروں کا ہے یہی سردار، عبادتوں کی ہے زینت خدا کے دی کا وقار، اسی کے دم سے ہے اسلام تیرے رخ پہ نکھار، اسی پہ کرب و بلا کی بقا کا دار و مدار، خدا کے دین کا اسے اعتبار کہتے ہیں، ہم اس کو صبر کا پروردگار کہتے ہیں، ہم اس کو صبر کا پروردگار کہتے ہیں، حقیقتوں سے ہو انکار غیر ممکن ہے، کہ چارہ کر رہے لاچار غیر ممکن ہے، ہو روشنی پہ کوئی وار غیر ممکن ہے، مسیح دین ہو بیمار غیر ممکن ہے، مسیح دین ہو بیمار غیر ممکن ہے، یہ دین رب مبین جو بڑا مثالی ہے، شفا کے واسطے بیمار کا سوالی ہے، شفا کے واسطے بیمار کا سوالی ہے، قضاء و قدر پہ یہ اختیار رکھتا ہے، حد خدائی تلک اقتدار رکھتا ہے، شمار میں یہ سبھی بے شمار رکھتا ہے، شمار میں یہ سبھی بے شمار رکھتا ہے، ہر ایک لفظ میں یہ ذوالفقار رکھتا ہے، ہر ایک ارادہ باطل کو یہ پلٹ دے گا، بغیر جنگ لڑے شام کو الٹ دے گا، بغیر جنگ لڑے شام کو الٹ دے گا، دیار شام میں کعبے کا نور بن کے چلا، حسینیت کا مکمل شعور بن کے چلا، صراط صبر پہ، صراط صبر پہ رب ثبور بن کے چلا، چلا تو کرب و بلا کا غرور بن کے چلا، چلا تو کرب و بلا کا غرور بن کے چلا، مثال فاتح بدر و حنین کا
समझा हुसैन मिसाल फातह बदरों ने आया है यजीद खुद भी ये समझा हुसैन आया है जो लब कुशा हुआ बीमार पर सरे दरबार यजीदियत पे हुआ वार पर सरे बुलंद जब हुई झनकार पर सरे दरबार चली लाइनों पे तलवार पर सरे दरबार हर एक शामी था खाइफ दिले आया है हर एक शामी था खाइफ दिले खुशनूदगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बुलंदर सलवार हर एक शामी था खाइफ दिले आया है शिकार करने मदीने से शेर आया है आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ शायर नूर अली मूसा का कलाम है खुदा के दीन की ताबीर साथ लाया है तमाम नबियों की तासीर साथ लाया है जलाल शब्बर व शबीर साथ लाया है जलाल शब्बर व शबीर साथ लाया जंजीर साथ लाया है लई को बांधने जंजीर साथ लाया है नकाबे से सकीफा को ये उतारेगा नकाबे से सकीफा यजीद को ये बंधे बाजों से नकाबे से सकीफा को ये उतारेगा यजीद को ये बंधे बाजुओं से मारेगा पर अज़मत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद सलावत ये थे मारूफ नौहा खां व मनकबत खां जनाब असद आगा साहब जो बारगाह सैयद सज्जाद नजराने अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल फरमा रहे थे। हूरों ने रुख से पर्दे को अपने हटा दिया, हूरों ने रुख से
پردے کو اپنے ہٹا دیا، خلوے بری نے راستہ اپنا دکھا دیا، اور عید غدیر آئی تو ایسا لگا ندیم، عید غدیر آئی تو ایسا لگا ندیم، پھر سے علی نے عید غدیر آئی تو ایسا لگا ندیم، پھر سے علی نے تین کو۔ اچھا، چونکہ ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب کو محفل میں شرکت کے لیے جانا ہے، ملتمسوں کو تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوبصورت ماحول بنا دیا صدارہ صاحب نے، کرنا کچھ اور تھا، 4 حصے اور اس کے بعد بدلا کے نشان۔ وحشتوں کے جنگل میں نفرتوں کے پالے لوگ، وحشتوں کے جنگل میں نفرتوں کے پالے لوگ، اجلے پیراہن والے اور دل کے کالے لوگ، وحشتوں کے جنگل میں نفرتوں کے پالے لوگ، اجلے پیراہن والے اور دل کے کالے لوگ، میرا گھر جلانے کو دوڑتے چلے آئے، میرا گھر جلانے کو دوڑتے چلے آئے، یارے غار سب میرے سارے دیکھے بھالے لوگ، یارے غار سب میرے سارے دیکھے بھالے لوگ، اور وہ احد کا میدان ہو یا کہ جنگ خیبر ہو، وہ احد کا میدان ہو یا کہ جنگ خیبر ہو، دیکھتے ہیں حیدر کو اپنا دل سنبھالے لوگ، دیکھتے ہیں حیدر کو اپنا دل سنبھالے لوگ، اور کیوں بھلا تقابل ہو طالبان سے اپنا، کیوں بھلا تقابل ہو طالبان سے اپنا، وہ یزید کے پیروں ہم حسین والے لوگ، کیوں بھلا تقابل ہو طالبان سے اپنا، وہ یزید کے پیروں ہم حسین والے لوگ، اور بارہا پلٹ آئے چھوڑ کر وہ میدان کو، بارہا پلٹ آئے چھوڑ کر وہ میدان کو، ساتھ تھے محمد کے کس قدر جیالے لوگ، ساتھ تھے محمد کے کس قدر جیالے لوگ، آبائی شیخ دیکھیں کہ جس کا ہے نمک سارا اس کا حق ادا کیجئے، جس کا ہے نمک سارا اس کا حق ادا کیجئے، کب تلک کے توڑیں گے مفت کے نوالے، جس کا ہے نمک سارا اس کا حق ادا کیجئے، کب تلک کے توڑیں گے مفت کے نوالے لوگ، اور ایک دیا جو خیمے کا گل کیا تھا سرور نے، ایک دیا جو خیمے کا گل کیا تھا سرور نے، مانگتے ہیں اس سے ہی آج تک اجالے لوگ، مانگتے ہیں اس سے ہی، ایک دیا جو خیمے کا گل کیا تھا سرور نے، مانگتے ہیں اس سے ہی آج تک اجالے لوگ، اور آئیں فرش مدحت پر یہ بقا کا ضامن ہے، آئیں فرش مدحت پر یہ بقا کا ضامن ہے، پڑھ رہے ہیں صدیوں سے بکس کے رسالے لوگ، آئیں فرش مدحت پر یہ بقا کا ضامن ہے، پڑھ رہے ہیں صدیوں سے بکس کے رسالے لوگ، اور بن گئے ندیم جاں اس گھڑی علی آ کر، بن گئے ندیم جاں اس گھڑی علی آ کر کے جب مجھے آئے قبر کے حوالے لوگ، بن گئے ندیم جاں اس گھڑی علی آ کر کے جب مجھے آئے قبر کے حوالے لوگ، اور کیوں بھلا تقابل ہو طالبان سے اپنا، وہ یزید کے پیروں ہم حسین والے لوگ۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب۔ قبل از وقت ان کو پڑھانے کی صرف وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک تقریب میں شرکت کے لیے جانا ہے۔ ظلم کی حد سے بھی آگے کے گناہ گار ہو تم، ظلم کی حد سے بھی آگے کے گناہ گار ہو تم، کربلا میں بھی
تم ہی نے تو ستم ڈھائے تھے، کربلا میں تم ہی نے تو ستم ڈھائے تھے، تم جنازوں کی فضیلت کو بھلا کیا جانو، تم جنازوں کی فضیلت کو بھلا کیا جانو، تم محمد کے جنازے میں کہاں آئے؟ اس کے بعد میں درخواست دے رہا ہوں جناب سلمان حیدر صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ سید سجاد میں نذرانہ ملت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باری نگر سلوار فرمائش پہ بیمار کربلا کے حوالے سے ایک قطع پیش کر رہا ہوں کہ جتا رہے ہیں زمانے کو سید سجاد، جتا رہے ہیں زمانے کو سید سجاد، دلیر باپ کا بیٹا دلیر ہوتا ہے، جتا رہے ہیں جتا رہے ہیں زمانے کو سید سجاد، دلیر باپ کا بیٹا دلیر ہوتا ہے، یزید خوف زدہ کیوں ہے کچھ بتا تو صحیح۔ شعر پیش کر رہا ہوں اور اس میں ایک محاورہ بھی ہے اردو کا اور کس انداز سے استعمال کیا ہے اس کی دعا چاہوں گا۔ جتا رہے ہیں زمانے کو سید سجاد، دلیر باپ کا بیٹا دلیر ہوتا ہے، یزید خوف زدہ کیوں ہے کچھ بتا تو صحیح، سنا ہے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ یزید خوف زدہ کیوں ہے کچھ بتا تو صحیح، سنا ہے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ حضرات سلام سماعت فرمائیے کہ شریعت کا محافظ دین حق کا پاسباں آیا، شریعت کا محافظ دین حق کا پاسباں آیا، امام دو جہاں ملت کا میر کارواں آیا، امام دو جہاں ملت کا میر کارواں آیا، رسالت مسکرا اٹھی امامت کی ضیا پھیلی، رسالت مسکرا اٹھی امامت کی ضیا پھیلی، حیات و ملت و قرآن کا چوتھا پاسباں آیا، اور یہی شبر کی صورت ہے، یہی حسنین کی سیرت ہے، یہی شبر کی صورت ہے، یہی شبیر کی سیرت، جلال حیدری لے کر نبی کا ہم زباں آیا، جلال حیدری لے کر نبی کا ہم زباں آیا، اور کسی نے کوششیں کی دین حق مٹ جائے دنیا سے، کسی نے کوششیں کی دین حق مٹ جائے دنیا سے، کوئی ایمان کو دینے حیات جاویداں آیا، کوئی ایمان کو دینے حیات جاویداں آیا، اور یہ زین العابدین ہیں سید سجاد ہیں سلمان، یہ زین العابدین ہیں سید سجاد ہیں سلمان ہیں، نازا بندگی سجدوں کا بحر بے خرا آیا۔ مراد ایک نیا کلام جو نہایتی اختصار سے پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا اور حدیث پہ غور کیجیے گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سماعت فرمائیے وہ اس لیے بھی جلوس ادا سے جلتے ہیں، وہ اس لیے بھی جلوس ادا سے جلتے ہیں، ہمیں خبر ہے اندھیرے ضیا سے جلتے ہیں، وہ اس لیے بھی جلوس ادا سے جلتے ہیں، ہمیں خبر ہے اندھیرے ضیا سے جلتے ہیں، یہ کس طرف کے مسلمان ہیں پوچھئے ان سے، یہ کس طرف کے مسلمان ہیں پوچھئے ان سے، نبی سے پیار ہے مشکل کشا سے جلتے ہیں، یہ کس طرف کے مسلمان ہیں پوچھئے ان سے، یہ کس طرف کے مسلمان ہیں پوچھئے ان سے، نبی سے پیار ہے مشکل کشا سے جلتے ہیں، نبی سے پیار ہے مشکل کشا سے جلتے ہیں، تو کلام پاک انہیں کیسے فائدہ دے گا، کلام پاک انہیں کیسے فائدہ دے گا جو بد نصیب حدیث کسا سے جلتے ہیں، جو بد نصیب کلام پاک انہیں کیسے فائدہ دے گا، جو بد نصیب حدیثیں کے ساتھ جلتے ہیں، تو اسی لیے تو یہ پیشانیاں ہیں اجڑی ہوئی، اسی لیے تو یہ پیشانیاں ہیں جو اجڑی ہوئی تمہارے ماتھے جو خاک شفا سے جلتے ہیں، اسی لیے تو یہ پیشانیاں ہیں اجڑی ہوئی تمہارے ماتھے جو خاک ارتفاع سے جلتے ہیں،
اور یہ بات سارے اندھیروں کو کھل رہی ہوگی، یہ بات سارے اندھیروں کو کھل رہی ہوگی، چراغ سارے غم کربلا سے جلتے ہیں، یہ بات سارے اندھیروں کو کھل رہی ہوگی، چراغ سارے غم کربلا سے جلتے ہیں، اور نجس ہے جن کے لہو ان کی یہ بھی ہے پہچان، نجس ہے جن کے لہو ان کی یہ بھی ہے پہچان، نماز میں وہ علی کی ولا سے جلتے ہیں، نجس ہے جن کے لہو، نجس ہے جن کے لہو ان کی یہ بھی ہے پہچان، نماز میں وہ علی کی ولا سے جلتے ہیں، اور جنہیں حقیقی خدا کا پتہ نہیں ہے چلا، جنہیں حقیقی خدا کا پتہ نہیں ہے چلا، جنہیں حقیقی خدا کا پتہ نہیں ہے چلا، نصیری آج بھی تیرے خدا سے جلتے ہیں۔ یہ تھے سلمان حیدر صاحب جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی شاداب سماعتوں میں نظر فرما رہے تھے۔ سرخیوں نے دی خبر یہ شام کے اخبار میں، سرخیوں نے دی خبر یہ شام کے اخبار میں، قصر شاہی میں لگا دی آگ ایک بیمار میں، اپنا سر دیوار سے ٹکرا کے کہتا تھا یزید، اپنا سر دیوار سے ٹکرا کے کہتا تھا یزید، مجھ کو پاگل کر دیا زنجیر کی جھنکار میں۔ ملتمس ہوں جناب ظہور عباس فیضی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ فخر ہے اپنا اپنے رہبر، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، فخر ہے اپنا اپنے رہبر، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، 14 سائے اپنے سر پر، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، عزم حسینی قلبی زندہ تھا اور زندہ آج بھی ہے، عزم حسینی قلبی زندہ تھا اور زندہ آج بھی ہے، آتے رہے وہ، آتے رہے گو ظلم کے پیکر، آتے رہے گو ظلم کے پیکر، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، حکم نبی پر صرف علی لڑنے کو اٹھے تھے خندق میں، حکم نبی پر صرف علی لڑنے کو اٹھے تھے خندق میں، حاضر تھے اصحاب پیغمبر، حاضر تھے اصحاب پیغمبر، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، اور دین کا جھنڈا پھینک کے ڈنڈا لے کر واپس بھاگ آئے، دین کا جھنڈا
فتح خیبر کرنے گئے تھے، فتح خیبر ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، 5 نفس جو زیر کسا ہے، 5 نفس جو زیر کسا ہے، قرب خدا کے حامل ہے، 5 نفس جو زیر کسا ہے، قرب خدا کے حامل ہے، ان پر کھلا ہے، ان پر کھلا ہے راز داور، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، جن کے لیے قرآن میں یہ تطہیر کی آیت آئی ہے، جن کے لیے قرآن میں یہ تطہیر کی آیت آئی ہے، وہ ہے اہل بیت مطہر، وہ ہے اہل بیت مطہر، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، جنگ احد میں میرے نبی کو چھوڑ کے جو بھی بھاگے تھے، جنگ احد میں میرے نبی کو چھوڑ کے جو بھی بھاگے تھے، کیسے کہوں میں ان کو کوثر، کیسے کہوں میں ان کو کوثر، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، ایک سے بڑے کرے، ہمارے بلندان سلوات یہ تو جناب ظہور عباس زیدی صاحب جو بارگاہ امامت میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، کہیں خیمے، کہیں فوجیں، کہیں دریا الٹتے تھے، کہیں خیمے، کہیں فوجیں، کہیں دریا الٹ دیتے، جری کو حکم جو ملتا تو وہ کیا کیا الٹ دیتے، کہیں خیمے، کہیں فوجیں، کہیں دریا الٹ دیتے، جری کو حکم جو ملتا تو وہ کیا کیا الٹ دیتے، اذانیں دے کے گر عابد کو نہ روکا گیا ہوتا، اذانیں دے کے گر عابد کو نہ روکا گیا ہوتا، قسم خیبر کشا کی شام کا تختہ الٹ دیتا۔ درخواست گزار سینئر شاعر جناب یحییٰ عباس نایاب صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ نہیں وہ آپ ان کے بالوں کی سفیدی بنا جائے، اور اگر کمر میں بھی خم آ جائے تو استاد قمر جلالی کا ایک شعر ہے کہ پیری سے خم نہیں ہے کمر میں میری خبر، میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کی در میری۔ پڑھنے سے پہلے 2-4 شعر موسم کے حوالے سے، موسم ایسا ہو گیا یہ شعر پڑھنے میں دل چاہتا، اٹھی ہے جھوم کے اودی گھٹا خدا کی قسم، اٹھی ہے جھوم کے اودی گھٹا خدا کی قسم، بکھیرنے لگی مستی ہوا خدا کی قسم،
ठनकते प्यारों की गूंजी सदा, खुदा की कसम कदम बढ़े हैं सुए मैं कदा, खुदा की कसम। और कुछ आज ऐसी पिला साकिया, खुदा की कसम, कुछ आज ऐसी पिला साकिया, खुदा की कसम, के ताबा हश्र न उतरे नशा, खुदा की कसम। और आखिरी शेर के वो बदनसीब है जिसके नसीब ही में नहीं, वो बदनसीब है जिसके नसीब ही में नहीं, शराबे हुब्बे अली का मजा, खुदा की कसम। हर समत रोशनी है, फजा रश्क दूर, हर समत रोशनी है, फजा रश्क दूर है, दरबार हुसैनी में फजा रश्क दूर है, माबैन अर्श व फर्श फकत एक नूर है। और काबा तवाफ़े शहरे मदीना न क्यों करे, काबा तवाफ़े शहरे मदीना न क्यों करे, इब्ने अली के घर में अली का ज़हूर है। हिजरत पजीर अर्श की रानाइयाँ हैं सब, हिजरत पजीर अर्श की रानाइयाँ हैं सब, जन्नत में अब न कोई मलक है न हूर है, जन्नत में अब न कोई मलक है न हूर है, आगोश में है अज़मत काबा लिए हुए, आगोश में है अज़मत काबा लिए हुए, क्यों हो न शहरबानों को ज़ेबा गुरूर है, क्यों हो न शहरबानों को ज़ेबा गुरूर है। और तौरात ने इंजील ने की मिदहत अली, तौरात ने इंजील ने की मिदहत अली, कुरान मनकबत है कसीदा ज़ुबूर है। और शम्मे विला हुसैन की दिल में जला के देख, शम्मे विला हुसैन की दिल में जला के देख, जन्नत दरे हुसैन से अब कितनी दूर, जन्नत दरे हुसैन से अब कितनी दूर है। बुग़्ज़े अली जहाँ भी नजर आए आपको, बुग़्ज़े अली जहाँ भी नजर आए आपको, बस जान जाइए कि लहू का कसूर है, बस जान जाइए कि लहू का कसूर है। मक्का देखिए कि नायाब शायरी का समंदर है जोश में, नायाब शायरी का समंदर है जोश में, जश्न ज़हूर ज़ैनुल बाका सुरूर है, जश्न ज़हूर ज़ैनुल बाका सुरूर है। सीनियर शायर जनाब याहिया अब्बास नायाब साहब जो बारगाह सैयद सज्जाद में नजराना अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली, जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली, दरबार देख लेगा कि मुख्तार कौन है। आबिद का वो जलाल था दरबार शाम, आबिद का वो जलाल था दरबार शाम में, यजीद पूछता रहा बीमार कौन है। दरख्वास्त गुजार जनाब अब्दुल करीम साहब से तशरीफ लाएं और बारगाह सैयद सज्जाद में नजराना अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल करने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिसरा हुआ था अभी कि आ गया दीन को
دور پھر آ گیا عباسی زمانے والا، میرا قاتل ہے میرا سوگ منانے والا۔ دور پھر آ گیا عباسی زمانے والا، دور پھر آ گیا عباسی زمانے والا، میرا قاتل ہے میرا سوگ منانے والا، اور دفتر دہر کا ہر کام چلانے والا، دفتر دہر کا ہر کام چلانے والا، ایک ایک فرد ہے زہرا کے گھرانے والا، ایک ایک فرد ہے زہرا کے گھرانے والا، اور گود میں لے کے بھتیجے کو کہا زینب نے، گود میں لے کے بھتیجے کو کہا زینب نے، آ گیا دین کو آزادی دلانے والا، آ گیا دین کو آزادی دلانے والا، آ گیا دین کو آزادی دلانے والا، اور پھر گود میں لے کر یہ کہا سرور نے، اور پھر گود میں لے کر یہ کہا سرور نے، یہ ہے الہاد کی بنیاد ہلانے والا، یہ ہے الہاد کی بنیاد ہلانے والا۔ اے بقیہ تیری مٹی کو ملوں آنکھوں پر، اے بقیہ تیری مٹی کو ملوں آنکھوں پر، مجھ کو ایک بار بلا لے جو بلانے والا۔ یہ تھے جناب اختر کلیم صاحب جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی شاداب سماعتوں کی طرف فرما رہے تھے۔ سامعین کرام، آپ کی زحمتیں تمام ہوئی چاہتی ہیں۔ حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو، اور کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب پوچھنے دو۔ حوالہ ہم اپنی اس بزم میں علامہ و مولانا اور محمد نفیس صاحب کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں کہ اس خراب موسم میں وہ یہاں تشریف لائے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ نعرہ سلوات آواز بلند۔ حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو، اور کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو۔ علی کی زندگی میں کوئی ایسا دو سوال، علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ، علی کی زندگی میں کوئی ایسا دو سوال لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ درخواست گزار ہوں علامہ و مولانا محترم جناب اور محمد نفیس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور سیرت مولانا رضا صاحب دعائیہ کلمات سے اختتام کریں اس کو۔ آپ سیرت چلے بر رضا نفیس صاحب بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ہو بابری مسجد کے مانگنے والوں، کہاں ہو بابری مسجد کے مانگنے والوں، کبھی تو ہم سے بھی بابے فکر کی بات کہاں ہو بابری مسجد کے مانگنے والوں، کبھی تو ہم سے بھی بابے فکر کی بات کرو۔ ہنسی ہے حلق میں باغ فدق کے کھجور کی گٹھلی، ہنسی ہے حلق میں باغ فدق کی کھجور کی گٹھلی، تبھی تو حلق سے حفاظت تک نہیں پاتی۔ یہ تھے جناب رضا نقوی صاحب جو بارگاہ معامل میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ غم حسین میں شامل نہ کر سیاست کو، غم حسین میں شامل نہ کر سیاست کو، ہزار بار کہا ہے مزید کہتے ہیں۔ کسی ہوا نے الٹ دی اگر نقاب تیری،
کسی ہوا نے الٹ دی اگر نقاب تیری تو تجھ کو دیکھنے والے یزید کہتے ہیں۔ درخواست گزار صدر محفل علامہ مولانا اور محمد نقوی صاحب سے ایک اعلان سماعت فرما دے۔ 31 مارچ بروز اتوار بعد نماز مغربین دربار حسینی حسین آباد میں مؤذن فرشت ازا شہید پروفیسر صفت جعفر کے بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے مجلس اعزا منعقد ہوگی، جس میں امتیاز حسین برادران سوزخانی کریں گے، سلام ڈاکٹر ریحان اعظمی، نصیب الحسن زیدی صاحب، ارتضا جون پوری اور زہیر رضوی صاحب پیش کریں گے، اور مجلس خطاب علامہ ماجد رضا عابدی صاحب فرمائیں گے۔ مرتضیٰ زیدی اور دستہ حسینی نوحہ خانم کرے گی۔ آپ حضرات سے پابند وقت کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید قیصر حسین زیدی ابن قمر حسین زیدی، قمر حسین زیدی ابن مصطفیٰ حسین زیدی، امیر بیگم بنت گلشن حسین، کاظم حسین ابن شفیع حسین، جمیلہ خاتون بنت علی، سید علی، اور شہید سید صفت جعفر زیدی پروفیسر۔ آپ اپنے مرحومین کو بھی شامل فرمائیں۔ شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ درود پڑھ لیں محمد وآلہ صلی محمد۔ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں حضرت امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آمد کی مبارک اور تہنیت پیش کی جاتی ہے، اور زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں جشن منعقد کرانے والے یہ بچے اور بانی جشن اور ان کی سرپرستی کرنے والے دلگرامی صاحب اور دیگر بزرگ۔ مولانا رضا صاحب تشریف فرمائیں، صاحبان علم و فہم تشریف فرمائیں۔ مجھے تھوڑا سا آج ٹائم مل رہا ہے، تو اگر اجازت دیں گے تو کچھ گزارشات عرض کر دی جائیں گی۔ اگر تھوڑا سا جو پیچھے حضرات بیٹھے آ گئے تو مجھے تکلیف ہو جائے گی، تو رندہ کی طرح یا رسول اللہ، ہمیں یہ فخر حاصل ہے۔ بچے خاص طور پہ غور فرمائیں، بزرگوں سے تو دعا لینے کے لیے پڑھتا ہوں، بچوں سے داد لینے کے لیے پڑھتا ہوں، تو اگر بچے نوجوان تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو 2-3 باتیں صرف عرض کروں گا، اتنے کہ بجلی جانے کا وقت قریب آ جائے، کہ ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ذو وجہین رہبر نہیں ہے۔ پھر جملہ کر
ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ذو وجہین رہبر نہیں ہے، یعنی دو چہروں والے رہبر نہیں ہیں۔ ذو وجہین، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، وجہین دو چہرے، تو ہمارے ہاں دو چہروں والے رہبر نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں کوئی انتخاب میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ جس جمہوریت کا راگ الاپا جا رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں لاشوں پر جو جمہوریت دی جا رہی ہے اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بتا دے کہ صاحب یہ جو جمہوریت ہے پاکستان میں اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے، نہیں۔ اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ خلفائے راشدین کا انتخاب کیسے ہوا؟ وہ ہمیں بتا دیں۔ مجھے پتا ہے میں ابھی آیا ہوں تو باہر کا لاؤڈ اسپیکر چل نہیں رہا ہے، تو مجھے اچھا چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں، دعوت فکر ہے، میں تھوڑا ہلکا ہاتھ کر لوں گا۔ دعوت فکر ہے، اور دعوت فکر یہ ہے کہ ہمارے ہاں مٹھی برابر بھی فرق نہیں ہے، جس کو کہا جائے نا کہ مٹھی برابر فرق۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام شاپور تشریف لائے تھے تو میں نے ایک دم موضوع چینج کیا ہے، مائک بند نہیں کیجیے گا۔ تو جب امام وہاں تشریف لائے تھے تو کسی نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مسجد کے محراب میں تشریف فرمائے، ایک کھجوروں کا طبق آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس پہ ہرے رنگ کا کپڑا ڈھکا ہوا ہے، اور جب وہ وہاں پہنچا خواب میں سرکار کی خدمت میں تو کہا سرکار مجھے کچھ عنایت فرما دے۔ آپ نے ایک مٹھی بھر کے کھجور اس کی جھولی میں ڈالی، خواب میں اس نے وہ گنی تو وہ 18 تھی۔ یہ خواب اس نے کئی دن پہلے دیکھا تھا، اسے کسی نے بتایا کہ زمانے کے امام فرزند رسول اس کے شہر میں تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ مجھے کسی سے تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب امام تشریف لا رہے ہیں تو انہیں سے تعبیر پوچھ لوں گا۔ جب وہ پہنچا مسجد میں تو ویسے ہی کپڑے پہنے ہوئے محراب میں میرے اور آپ کے امام تشریف فرما، ویسے ہی کپڑے پہنے ہوئے، ویسا ہی لباس پہنے ہوئے، اور سامنے کھجوروں کا ایک طبق رکھا ہوا تھا، اس پہ ہرے رنگ کا کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ اس کھجوروں کے طبق کا جو ڈیزائن تھا، شیپ تھا، وہ بھی ویسا ہی تھا جیسے خواب میں تھا۔ اور فرمائے گا بے نہیں تو امام نے اس نے آگے بڑھ کے خواب مولا کو نہیں سنایا، کیونکہ خواب کی عملی تعبیر مل رہی تھی سامنے، خواب نہیں سنایا، لیکن کیا کیا اس نے؟ کہا مولا مجھے کچھ عنایت فرما دیجیے۔ تو مولا نے کپڑا ہٹا کے مٹھی بھر کے کھجوریں اس کی جھولی میں ڈالا، جیسی کھجوریں جھولی میں ڈالی اس نے گنی، وہاں خواب تھا یہاں خواب نہیں ہے، جب گنی تو 18 تھی، یعنی 18 وہ کھجوریں تھیں۔ تو اس نے کہا مولا مجھے ذرا زیادہ عنایت فرما دیتے، تو آپ نے فرمایا اگر میرے جد نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی زیادہ دوں۔ آپ کو زندگی عطا فرمائے، بڑی مہربانی۔ یعنی مٹھی برابر فرق نہیں ہے، جبکہ کتنا فاصلہ ہے؟ یہ میرے اور آپ کے 8ویں امام ہیں اور سرکار ظاہر ہے کہ سرکار ہے، اور بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ یہاں چیلنج کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں یہاں بہت سارے باپ بیٹے بیٹھے ہیں، اگر باپ مٹھی بھر کے ابھی کسی کو کھجوریں دے اور فوراً بیٹا بھی اسی وقت مٹھی بھر کے دے تو یقیناً فرق ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام تھوڑی سی بچوں کے لیے صرف نعروں والی مجلس نہیں ہونی چاہیے، کچھ معلومات بھی ہونی چاہیے، اور وہ یہ آپ کا فضل ہے کہ اگر اس میں کوئی نعرہ لگا دیں گے تو ثواب میں اضافہ ہوگا۔ لیکن
इमाम से किसी ने पूछा कि मौला गाय सबकी शक्लें एक, कुत्ते सबकी शक्लें एक, भैंस सबकी शक्लें एक, अपनी अपनी नस्ल में, अपनी अपनी जिन्स में, अपनी अपनी नौ में सबकी शक्लें एक, लेकिन इंसानों में बाप और बेटे की शक्ल मुख्तलिफ। यहाँ बाप और बेटे की शक्ल मुख्तलिफ, भाई और भाई की शक्ल मुख्तलिफ। अल्लाह ने जानवरों का सब एक शक्लों का बनाया अपनी अपनी जिन्स में, इंसानों को मुख्तलिफ शक्ल का बनाया। तो इमाम फरमाते हैं हाँ, ये सवाल अगर तुम किसी से भी करते तो जवाब न दे पाता, इसलिए कि अल्लाह ने जानवरों में न मसला विरासत रखा है, बच्चे और फरमाएं जानवरों में मसला विरासत नहीं है, न जज़ा और सजा का ताल्लुक है। इसलिए अल्लाह ने जानवरों को एक ही शक्ल का अपनी अपनी जिन्स में बनाया, इंसानों को मुख्तलिफ शक्ल का बनाया, मुख्तलिफ जिस्म का बनाया, मुख्तलिफ साख का बनाया, ताकि सजा अगर जुर्म बेटा करे तो सजा बाप को ना मिले। और विरासत तकसीम होने में कोई मुश्किल पेश ना आए, इसलिए कि सब एक शक्ल के होते तो विरासत कैसे तकसीम होगी। तो लेकिन सबको मुख्तलिफ अल्लाह ने रखा, ज़ाहिरी शक्ल में मासूमीन की भी ज़ाहिर की शक्लों को मुख्तलिफ रखा, लेकिन ये बतला दिया कि जब कभी बात मनसब की आएगी तो मनसब में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं होगा। इसलिए कि वहां मनसब की बात थी, ये बतलाना मकसद था कि ये न समझना कि नबी और इमाम में कोई फर्क है, जबकि बाप बेटे की मुट्ठी में फर्क होता है, लेकिन 18 उनकी मुट्ठी में आई तो 18 इनकी मुट्ठी में। तो हम बतलाना ये चाहते हैं कि हम ऐसे रहबर और रहनुमाओं के मानने वाले हैं कि जिनमें जर्रा बराबर न फिक्र में फर्क है, न उनके अफकार में कोई फर्क है, न नजरिए में कोई फर्क है, न उनके किरदार में कोई फर्क है। ये 14 के 14 आपको एक जैसे ही नजर आएंगे। और यही सबब है कि आप ये देखिए, दो जुमले अपने ममदू पर अर्ज कर दूं, अगर आमादा है तो एक दुरूद बुलंद आवाज से पढ़े आप ये देखिए कि मेरे और आपके ये इमाम जिनका आज आप जश्न कर रहे हैं, ये इमाम चौथे इमाम है। आप सब जानते हैं, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, रसूल पाक सहाबा में तशरीफ फरमाए और फख्र कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे फख्र है कि तुझ जैसे आदिल खुदा ने मुझ जैसे आदिल नबी को आदिल बादशाह के दौर में मबूस फरमाया। और हमें अजीब बात याद आई, तुझ जैसे आदिल खुदा ने मुझ जैसे आदिल नबी को आदिल बादशाह के दौर में मबूस किया। सब जानते हैं सरकार किस दौर में मबूस फरमाए गए? नौशहरवान आदिल का दौर था, आदिल बादशाह था। किसी ने पूछा था, सरकार ये अदालत में अपनी मिसाल आप है, फिर ये जहन्नुम में कैसे जाएगा? तो फरमाते नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की तौहीद का कायल नहीं है, तो जहन्नुम में तो जाएगा, लेकिन जहन्नुम में एक किस्म की हवा की खिड़की खुली हुई होगी कि धूप की तपिश अदालत की वजह से इस तक नहीं पहुंच पाएगी, आग की गर्मी इसकी अदालत की वजह से इस तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ये आदिल गुजरा है, लिहाजा इस पर जो आग है जहन्नुम की उसका असर नहीं होगा, लेकिन जाएगा जहन्नुम में। तो अब कोई फलाही काम करता रहे, कोई बड़े बड़े फलाही काम करे के साथ ईदी तो जन्नती है, जन्नती है, लेकिन दुनिया भी जन्नत में रहेगा। जितने भी चीफा तो साहब जन्नती है, फला तो साहब जन्नती है। हाँ, ये जिसने भी फलाही काम किए हैं वो
دنیا میں شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، لیکن جس نے ذرا سی ولایت کا اقرار نہیں کیا ہوگا وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکتا ہے۔ اچھا راشد جی پر اچھا جو بھی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ جنتی ہے، جو ولایت کا اقرار کرتا ہے۔ اچھا ولایت میں بھی ایسا نہ ہو، اب جملہ کہہ دوں میں سب، ولایت میں بھی ایسا نہ ہو کہ علی ولی اللہ تو پڑھے اور کہے کہ نہیں تھے میری طرح کے بشر، یا علی ولی اللہ تو پڑھے لیکن کہے کہ جو چیز انہیں نفع پہنچاتی ہے مجھے نفع پہنچاتی ہے، جو چیز انہیں نقصان پہنچاتی ہے مجھے نقصان پہنچاتی ہے، ہیں وہ میری طرح کے بشر، ہاں البتہ اللہ کے مقرب بنتے ہیں۔ یعنی علی ولی اللہ کا کلمہ بھی پڑھے اور پھر اپنے جیسا بشر بھی کہے تو وہ ہو سکتا ہے قریب چلا جائے جنت کے، اس لیے کہ وہ معرفت کے تحت اہل بیت کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔ تو سرکار فرماتے ہیں یا اللہ مجھے فخر ہے کہ تو نے عادل خدا ہوتے ہوئے مجھ عادل نبی کو عادل حاکم کے دور میں مبعوث کیا۔ میں کہوں گا سرکار ہمارے لاکھوں سلام آپ پر، آپ کا فخر کائنات کا فخر ہے، لیکن میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ آپ عادل خدا کے دور میں عادل خدا کے ذریعے سے مبعوث ہوئے، اپنی عدالت کا آپ اعلان فرما رہے ہیں اور آپ بادشاہ کو بھی عادل جانتے ہیں، لیکن اس امام کی کیا حیثیت ہوگی کہ جس کا خدا بھی عادل ہو، جس کا نانا بھی عادل ہو، جس کا دادا بھی عادل ہو، جس کا امام بھی عادل ہو، جس کا ننیحال بھی عادل ہو، ددیحال بھی عادل ہو۔ بلندر سلوات اللہم صلی علی محمد خدا سلامت رکھے یہاں کی سماعتوں کو، ان بچوں کو، ان بڑوں کو، ان بزرگوں کو، اور ساری دنیا میں میں آپ لوگوں کی تعریف کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ فضائل اہل بیت کا کوئی گوشہ خالی نہیں جانے دیتے۔ آئمہ علیہ السلام میں یہ امام جو ہیں، پھر غور کریں بچے، یہ امام جو ہے ظاہر ہے کہ اللہ بھی عادل ہے، جو خالق ہے، آپ کے جد رسول پاک بھی عادل ہے، دادا مولا علی بھی عادل ہے، بابا بھی عادل ہے، تایا بھی عادل ہے، اور کیونکہ آپ جس بی بی کی کے ذریعے سے دنیا میں آئے ان کے دادا یہی نوشہروان عادل تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ننیحال بھی عادل اور ددیحال بھی عادل۔ تو آپ سرکار لاکھوں سلام آپ پر، آپ تین چیزوں پر فخر فرما رہے ہیں، اللہ کے عادل ہونے پر، اپنے عادل ہونے پر، بادشاہ کے عادل ہونے پر۔ تو یہ آپ کے لال اتنے فضیلت کے باعث ہوں گے کہ جن کا ہر صنف سے عادل ہی ہے، اور یہی سبب ہے کہ مجھے یاد ہے پچھلے سال جب یہ جشن ہو رہا تھا تو میں نے یہ بات عرض کی تھی، لیکن اس وقت ٹائم کم تھا تو تفصیل سے عرض نہیں کر سکا، کہ اجازت دے تو تھوڑی سی ابھی 10 منٹ ہے، ایک ذرا درود بلند آواز سے پڑھیں اللہ سلامت رکھے۔ آپ دیکھیے کہ اکثر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ سر فلاں کے دور میں فلاں شہزادیاں آئیں، نہیں، یہ جو 2 شہزادیاں آئی ہیں جناب بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ اور جناب بی بی گیان بانو سلام اللہ علیہ، یہ دونوں جب آئی ہیں مدینے میں تو کیونکہ اسیر کر کے لائی گئی تو مولا علی علیہ السلام نے ان کو عزت و تکریم عطا فرمائی، اور اس کے بعد بی بی شہر بانو کی شادی مولا حسین علیہ السلام سے کی، اور بی بی گیان بانو کی شادی حضرت، دیکھیں کسی بچے کو یاد دیکھیں، حضرت محمد ابن ابی بکر سے، کس سے کی؟ حضرت محمد ابن ابی بکر سے، حضرت بی بی گیان بانو کی شادی۔
اور بی بی شہر بانو کی مولا حسین علیہ السلام سے، کیونکہ یہ قیدی ہو کر آئی تھی، اسیر ہو کر آئی تھی. تو جب مولا نے اپنے بیٹے سے شادی کی، خود عقد پڑھا مولا حسین سے، تو ایک عرب کا بدو، اوپر کا مائک چل رہا ہے نام نہیں لے رہا، ایک عرب کا بدو مولا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا علی، حیرت کی بات ہے کہ آپ نے عرب و عجم کے شہزادے امام حسین کی شادی ایک قیدن سے کر دی اور ایک عجم کی لڑکی سے کر دی. اچھا، یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں عرب، عرب کا مطلب ہے بولنے والا، فصیح و بلیغ، اور عجم کہتے ہیں گونگے، یعنی ہم آپ سب گونگے ہیں، جتنے بھی عرب کے علاوہ ہیں وہ سب گونگے، یعنی ایرانیوں کو اور دیگر قوموں کو وہ گونگے کہا کرتے تھے، مطلب عجم. تو یہاں بھی آ کر یہ کہا کہ آپ نے عرب کے فصیح و بلیغ شہزادے کی شادی عجم کی شہزادی سے کر دی، عجم کی ایران کی شہزادی سے. تو ہم مولا کا جملہ سنیے گا. مولا فرماتے ہیں ہم تمہیں یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم علی ابن ابی طالب کو ابھی تک سمجھے ہی نہیں ہو. غور کیجیے گا خدا را، یہ ویڈیو بن رہی ہے، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ آپ علی کو سمجھے ہی نہیں ہیں. نبی اور علی اس دنیا میں عرب اور عجم کی تفریق کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں. اور فرمائیے گا، نبی اور علی عرب اور عجم کی تفریق کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں. تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ عجم کی شہزادی ہے اور حسین عرب کے شہزادے ہیں؟ تم نے حسین کو عرب تک محدود کر دیا، اس کو عجم تک محدود کر دیا. تمہیں نہیں پتا کہ حسین کائنات کے شہزادے ہیں اور یہ آنے والی کائنات کے علی کی بہو بن کر آ رہی ہے. عرب اور عجم کی تفریق دور کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ آپ یہ علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ یہ علی عجم کے رہنے والے اہل بیت سے محبت زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ فخریہ طور پر جناب سلمان فارسی تشریف فرمائیں، سرکار کی رحمت کو جوش آئے. اب آپ ذرا اپنی عظمت کو پہچانیے گا، سرکار کی رحمت کو. میں نے پورا اس اوپر کے مائک کی وجہ سے آج پورا موضوع چینج کیا ہے، اور ان دو ویڈیو کی وجہ سے، کیونکہ یوٹیوب بڑی بیماری پیدا کرتا ہے کہ جناب سرکار کی رحمت کو جوش آیا اور سرکار فرماتے ہیں میرا سلام، میرا سلام، میرا سلام. 3 مرتبہ فرمایا میرا سلام. مولانا نظر صاحب اگر آپ جاگ رہے ہیں تو 2 جملے عرض کروں گا کہ میرا سلام، میرا سلام. تو سرکار کے سلام کی صورت میں جناب سلمان فارسی عرض کرتے ہیں سرکار کس میں سلام بھیج رہے ہیں آپ، کس میں سلام بھیج رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں ان پہ سلام بھیج رہا ہوں کہ جنہوں نے سادہ کاغذ پر ہمارا نام لکھا ہوا ہے اور یہاں کے عرب سے زیادہ ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. یعنی عرب سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، صرف ہمارا نام لکھا ہوا دیکھا سادہ کاغذ پہ، یعنی انہوں نے ہماری زیارت نہیں کی، ہمیں دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود ہم سے محبت کے اظہار تم سے زیادہ کرتے ہیں. تو سلمان نے پوچھا سرکار وہ کون لوگ ہیں؟ تو جناب سرکار فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی ہمیں دیکھا نہیں ہوگا، صرف ہمارے فضائل سن کر ہمارے اوپر اپنی جانیں نثار کر رہے ہیں. یہ جملہ میں نے صرف جعفر صاحب کی نظر کیا ہے، کیونکہ ان کو بھی ہم نے یہاں شامل کیا ہے بلندی درجات میں کہ جناب آپ جان نثار کر رہے ہیں محبت اہل بیت میں. 10 مہینہ پہلے آپ نے لکھ دیا تھا کہ ایسے ایسے ہونے والا ہے، پھر بقلم خود آج جنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا پوری نظم کی ہم نے چھپوائی ہے کہ خود لکھا بقلم خود سید صفت جعفر شہید اپنے نام کے ساتھ، اور 14/5/12 کو وہ نظم لکھی ہے.
یہ بتلا دینے کے لیے کہ ہم جو جا رہے ہیں یا 14 کی بارگاہ میں جا رہے ہیں یا 5 کی بارگاہ میں جا رہے ہیں یا 12 کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. شہید صدق جعفر زیدی کی یہ بلندی درجات کے لیے بلند ترین سلوات. انہوں نے آپ دیکھ لیجیے آج کا جنگ ضرور پڑھ لیجیے گا, اس میں وہ پوری نظم چھپوائی ہے ہم نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہ جناب انہوں نے 14/5/12 کو یہ نظم کہی تھی. اور عجیب بات بتاؤں کیونکہ ان کا بلگرامی صاحب کا جنگ والوں سے گہرا تعلق ہے, تو 3 دن سے یہ اشتہار ان کے یہاں پڑا ہوا تھا بک ہوا, لیکن چھاپ نہیں رہے تھے. جو ان کا سرکولیشن مینیجر تھا وہ نام بھی اس کا اشرف زیدی ہے, لیکن وہ زیدی ہے جنہوں نے حضرت زید سے جنگ کی تھی. یعنی وہ جب میں نے گہرائی میں گیا تو پتا چلا کہ وہ بعض جو ہمارے سندھی بھائی کہتے ہیں کہ جمعراتی سید, تو اس طرف سے خیر ہوگا کوئی تعلق. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منع ہے اس لیے ہم نہیں کہتے, سرکار کی منع ہے کہ اگر کوئی جعلی بھی ہو تو اسے جعلی مت دو, ورنہ اصلیوں کا اعتبار نہیں رہے گا. لہٰذا اگر کوئی جعلی بھی بن جائے, کوئی میراثی سید کہلانے لگے, جعفری لگا کر پہلے جعفری لگاتے پھر سید بن جاتا. یہ میرے تجربے کی بات کہ صاحب وہ مذہباً جعفری لگائیں گے, بعد میں تیسری پشت میں بچہ آگے سید بھی لکھ لے گا. تو بہرحال اگر کوئی جعلی سید بھی ہے تو منع ہے شریعت کی کہ آپ اس کی مذمت نہ کریں, پھر اصلیوں کی نفی ہو جائے گی. تو خیر موضوع کہیں اور چلا جائے گا, کوئی پرسنل نہ ہو جائے, خدا نہ کرے. تو خدا آپ کو سلامت رکھے. نہیں چھاپ رہے تھے, یہ بھی عرض کریں, اشتہار نہیں چھاپ رہے تھے. نیا آپ کا پیر صحیح نہیں چھاپ رہے تھے وہ اشتہار. تو ہم نے کہا بھائی کیوں نہیں چھاپ رہے, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 10 مہینے پہلے اپنی شہادت کی خبر دے دے. میں نے کہا آپ کیا نہیں ہو سکتا ہوگا, میں کہ یہ آپ کیا نہیں ہو سکتا ہوگا, ہمارے یہاں تو میں بتاؤں میں کب شہید کیا جاؤں گا. میں کیا کہے تو میں بھی آپ کو بتا دوں, ہمارے یہاں تو ایسے لوگ ہیں نام حسین کی وجہ سے, کیونکہ مولا حسین نے سب کو ہی بتلا دیا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ بھی تو سزا مولا حسین کے نام کی لگاتا تھا نا. تو مولا حسین کے جانے والے بتا دیتے ہیں, آپ کیا کوئی نہیں بتاتا ہوگا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کہنے لگے اگر کوئی بعد میں کھڑا ہو گیا کہ نہیں یہ نظم جعلی ہے تو جنگ اخبار کا معیار خراب ہوگا. میں کہ صاحب ہمارے ہاں اس قسم کی نظم کوئی جعلی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے. یعنی کوئی جعلی اور اس قسم کی نظم کہہ دے, اور وہ ایسے جملے آپ نے پڑھے ہوں گے, پڑھیں گے کہ صاحب بدلہ مت لینا اور بددعا مت کرنا, اور میں تمہیں میں رہتا ہوں, تمہیں میں رہوں گا, تمہیں دیکھتا بھی ہوں, تمہیں سنتا بھی ہوں, تو شہید زندہ ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ بتلا دیا. تو یہ جو میں نے جملے 2-3 کہے وہ پروفیسر صدق جعفر صاحب کو ہدیہ کر رہا تھا کہ عرب اور عجم کی شہزادے ہیں امام حسین علیہ السلام. بس آخری بات اس کر دوں, 4 منٹ رہ گئے بجلی جانے میں, تو دعا میں بھی 1 منٹ لگے گا. عرب اور عجم کے شہزادے کون ہیں؟ مولا حسین علیہ السلام. اعتراض کیا کیا کہ آپ نے عجم کی شہزادی سے عرب کے شہزادے کی شادی کر دی. مولا نے فرمایا کہ ہم یہ تفریق دور کرنے کے لیے آئے ہیں. مولا حسین علیہ السلام کی شادی بی بی شہربانوں سے ہوئی. اب ان امام کو میں ہدیہ کر رہا ہوں یہ جملہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شادی بی بی شہربانوں سے ہوئی کہ جو عجب کی شہزادی تھی ظاہراً مولا حسین عرب کے شہزادے تھے. مولا علی نے ایثار پیش کیا کہ یہ میرا ایثار ہے کہ میں اپنے شہزادے کی شادی اس بی بی سے کر رہا ہوں. اللہ نے اس کا بدلہ یہ عطا فرمایا
کہ اس بیوی کے ذریعے سے ایسا امام عطا فرمایا کہ جس کی نسل سے قیامت تک امامت کا سلسلہ جاری ہو سکے. کہ مولا حسین علیہ السلام کی جو نسل امامت ہے وہ اسی بیوی کے ذریعے سے چلے گی کہ جس کو دنیا والوں نے کہا کہ وہ عجم کی شہزادی تھی. تو اللہ نے بتلا دیا یا علی تم جیسے امام نے اپنے بیٹے کی شادی عجم کی شہزادی سے کی, تم نے عرب اور عجم کی تفریق کو دور کیا, ہم اس کا تمہیں صلہ کیا دیں گے کہ اب جو تمہاری نسل چلے گی وہ اسی بیوی کے ذریعے سے چلے گی. لہذا مولا سجاد کے ذریعے سے اللہ نے نسل امامت کو جاری و ساری کیا. خدا بندہ بہن کی زہرہ و عمیہا و والہا و بنیہا ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سید اولاد مہدی صاحب کی بیٹی بیمار ہے, خدا بندہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. پانی جشن کی تمام توفیقات اور تمام تر مسائل کو حل فرما. خدا بندہ ان بچوں کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ان کے بزرگوں کا سایہ ان کے سروں پر دادر قائم فرما. دشمنان اہل بیت طالبان کو, لشکر جھنگوی کو, سپاہ صحابہ کو واصل جہنم فرما. خدا بندہ تو والا کل شے قدیر ہے, ہمارے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا. سید جعفر صاحب کے درجات کو بلند فرما. جتنے بھی شہید ہو گئے آغا آفتاب اور دیگر ان تمام کے درجات کو بلند فرما. خدا بندہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما. ہمیں امام کے آوان میں انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مومنین قیصر حسین زیدی صاحب کی بلندی درجات کے لیے